محترم ناظرین کرام، آج کی تفسیر کے اندر 18واں پارہ ہے، جس میں کئی سارے احکامات ہیں، بہت ہی اہم اور مفید باتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام۔ 18واں پارہ ہے، پہلے اس کا اجمالی خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ خلاصہ قرآن 18واں پارہ ہے، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ مومنون مکمل ہے، سورہ نور مکمل ہے اور سورہ فرقان کا شروعاتی حصہ ہے۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں ہیں۔ نمبر 1، آدمی جن صفتوں پر عمل کر کے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، تو ایسی 7 صفتوں کو ذکر فرمایا، مومنین کی صفات کا تذکرہ۔ نمبر 2، انسان کی تخلیق کے 9 مراحل، انسان کیسے کیسے مرحلہ وار پیدا ہوا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3، توحید کا ذکر ہے۔ نمبر 4، انبیاء کے قصے ہیں۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 6، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور نمبر 7، قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا کیا ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ نور میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، 16 احکام اور آداب، تقریباً 16 احکام اور آداب بیان کیے ہیں، معاشرتی زندگی کو جینے کے طریقے۔ نمبر 2، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں ہیں، 3 مثالیں ان کی بیان کی گئی ہیں۔ نیز اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ افک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی، تو اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان میں 4 باتیں ہیں، جو اس کا شروعاتی حصہ ہے۔ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے، نمبر 2 قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، نمبر 4 رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور نمبر 4 قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اجمالی خلاصہ ہے 18ویں پارے کا۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں تفصیلی وار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مؤمنین کامیاب ہو گئے۔ سورہ مومنون ہے۔ اس صورت کا نام سورہ مومنون اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت کے شروع میں مومنین کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان صفات پر عمل کر لے، سورہ مومنون میں جو چند آیتیں بیان کی گئی ہیں، چند صفات بیان کی گئی ہیں، اگر ان کے مطابق وہ عمل کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ مومنین کی کیا صفت ہے، انہوں نے یہ تقریباً 10 آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنائی کہ یہ 10 آیتیں ہیں، ان میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ مومنین کی صفات ہونی چاہیے۔ تو چونکہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ مومنون رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ ہیں مومن اور کون لوگ کامیاب ہو گئے، ان کی صفتوں کا تذکرہ ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کو خشوع سے پڑھتے ہیں، خشوع سے، جو نمازوں کو خشوع اور خضوع سے نمازوں کو جو پڑھتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی دل میں عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر، تو جو اس طریقے سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں تو وہ نمازوں کو خشوع سے ادا کرنے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ خشوع اور خضوع سے پڑھنا یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین نہ کیے جائے، نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے، چونکہ نماز میں سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھو۔ حدیث میں بھی ہے کہ نماز کو طمانینت سے پڑھو، یعنی اطمینان سے نماز کو پڑھو، اور بار بار رفع یدین کرنا، بار بار ہاتھ اٹھانا، یہ کیا ہے؟ سکون اور اطمینان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہاں پر ایک تفسیر نقل کی گئی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو خشوع سے ادا کرتے ہیں، یعنی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ ابن عباس سے ایک تفسیر منقول ہے۔ تو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، لہٰذا اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کرنا ضروری ہے، اور جو بندے رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، تو ان کا رد ہو گیا ابن عباس کی تفسیر کے حوالے سے۔ تو خشوع اور خضوع 2 لفظ ہمارے جو ہے دیار میں استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور خضوع کا تعلق ظاہر بدن سے ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور ظاہری جو اس کا لباس ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ بھی عمدہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گندے کپڑے ہیں، میلے کچیلے جو ہے کپڑے ہیں، ایسے جن میں سطر نہیں ڈھک رہا ہے، ایسے کپڑے ہیں، تو اس طرح کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے۔ تو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، گھر میں عورتیں ہوں یا مسجد کے اندر مرد حضرات ہوں، تو عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان کا ظاہری جسم بھی صحیح ہونا چاہیے، ظاہری جو کپڑے ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے، اور دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، یہ پہلی صفت بیان کی گئی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت بیان کی وہ لوگ ہیں کہ جو بے فائدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو سے مراد ہے بے فائدہ، جس کا کوئی دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔
والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تیسری صفت۔ والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھی صفت ذکر فرمائی، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومنین کی صفت بیان فرمائی۔ اس لیے زناکاریاں، فحشکاریاں، بدکاریاں، غلط دوستیاں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ منع ہیں، ناجائز ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ کامل و مکمل ایمان والے نہیں ہیں۔ کامل و مکمل ایمان والے فرمایا گیا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے اندر مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر شوہر، تو شوہر کے لیے تو کوئی منائے گی نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، ایسے ہی باندیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، تو باندی سے صحبت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ فإنہم غیر ملومین، ان کے بارے میں کوئی لعنت و ملامت نہیں ہے، ان سے اجازت ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، ہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جو کہیں اور منہ مارتے ہیں، جو فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ جو کوئی اور تلاش کرتے ہیں، یعنی نکاح چھوڑ کر کے، حلال بیوی کو چھوڑ کر کے جو حرام جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں، حرام دوستیاں اور حرام کاری کی جو تلاش میں رہتے ہیں، بدکاری کی تلاش میں رہتے ہیں، فاولئک هم العادون، یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ان میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، سرکش ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ایسے فرمائے گا جو اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں کی، عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ایک اور صفت بیان فرمائی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ صرف جمعے کی نماز مراد نہیں ہے کہ جمعے کے دن پڑھ لی یا تو صرف عید کی قربانی کی نماز پڑھ لی، نہیں، بلکہ پنجگانہ نماز پڑھی جائے اہتمام کے ساتھ میں، یہ نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، دن میں 2 وقت کی پڑھتا ہے، 3 وقت کی نہیں پڑھتا، 4 وقت کی پڑھتا ہے، 1 وقت کی نہیں پڑھتا، تو یاد رکھے کہ ایسے لوگ نماز کی حفاظت کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں، بلکہ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کو اہتمام سے پڑھا جائے۔ عورتیں ہیں گھروں میں، مرد حضرات ہیں تو مسجدوں میں جماعت سے اہتمام سے پڑھا جائے، تو یہ مطلب ہے نماز کی حفاظت کرنے کا۔ تو جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی جو بھی بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہوں گے، اور جنت کے تعلق سے فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر آگے انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اس کی موت کا تذکرہ ہے، اور بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر نطفے سے اس کو ماں کے رحم میں ڈالا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، نطفے سے خون بنایا، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کو دوبارہ ہم نے پیدا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو کیا ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے، کیا ہی اچھے انداز سے پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم کو موت دی جائے گی، تم مرو گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اور پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ انسان کے ترتیب وار جو پیدائش ہے اس کی موت کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے سورہ مومنون میں ہی کفار و مشرکین کیوں ایمان نہیں لے کر کے آتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے تھے، مشرکین کے محرومی کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن تم پاؤں کے بل، پاؤں الٹے پاؤں پھر جایا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سنتے نہیں تھے صحیح سے، مستکبرین، تکبر کی وجہ سے تکبر کرتے تھے، سامرن تہجرون، اور راتوں رات جاگتے تھے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے، تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کے استہزاء کیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ تو فرمایا کہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، مذاق کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ افلم یدبروا القول، کیا اس جیسی بات ان کے، کیا وہ ہماری باتوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا یہ نبی ایسی بات لے کر کے آ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کوئی ان کے باپ دادا نہیں لے کر کے آئے، یعنی اس سے پہلے بھی تو انبیاء آئے تھے، حضور نے کوئی نیا دعویٰ تو نہیں کیا تھا، حضور سے پہلے بھی بہت سارے نبی رسول آئے تھے جنہوں نے توحید کا دعویٰ کیا تھا، توحید کی دعوت دی تھی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا۔ تو حضور کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے ہیں، پرانے والا ہی کام کر رہے ہیں، تو پھر تم کو عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا تم ان رسول کو نہیں جانتے؟
کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ اس نبی کو بھی تو تم جانتے ہو، جن کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تو کم سے کم ان کی امانت داری سچائی دیکھ کر کے ہی کیا کر لو، ان کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ کہ جس بندے نے آج تک پورے 40 سال ہو گئے، 40 سال تک جس نے جھوٹ نہیں بولا، تو اب وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو کم سے کم یوں دیکھ کر کے ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ تو فرمایا گیا کہ اصل میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے، تو یہ اس وجہ سے لوگ تکبر گھمنڈ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکام کے آیتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے کیا نہیں لاتے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا جو بندوں کے اوپر ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے کانوں کو پیدا کیا، وَالْأَبْصَارَ آنکھوں کو پیدا کیا، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل کو پیدا کیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں مگر بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھوں کا ہونا، اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ایسے ہی کانوں کا ہونا، اس سے پوچھو جو بہرا ہے جس کو سنائی نہیں دیتا، دل کا ہونا، اس سے پوچھو جا کر کے جس کا دل صحیح سے فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، جس کو دلوں کی بیماری ہے ان سے جا کر کے پوچھو۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن آج ہم لوگ نعمت کسے سمجھتے ہیں؟ مال کو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اعضاء و جوارح کا صحیح سلامت ہونا، کام کرتے رہنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح آنکھیں دی ہیں، زبان دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مال پانی ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے یہ بھی بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی وہ ذات ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے حکم سے رات اور دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تم عقل نہیں کرتے۔ تو یہ اپنی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کر کے ان کے اندر ایمان لے کر کے آؤ۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، پھر یہاں کفار کے لیے عذاب کو اور وعید کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو تو اسے لے کے آؤ، لے کے آؤ، لے کر کے آؤ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ عذاب تو آ سکتا ہے، ہم اس کو لا سکتے ہیں، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی آپ دعا مانگیں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اگر وہ عذاب آ گیا تو مجھے بچا لینا۔ کیا کہا گیا کہ اے نبی آپ دعا کرتے رہیں کہ اگر وہ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے تو اگر وہ آ گیا تو آپ دعا کرتے رہیں کہ آپ کو بچا لیا جائے، ہم اس عذاب کو لانے پر قادر ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے عذابات سے پناہ مانگتے رہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ قُل رَّبِّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، کہ اگر وہ عذاب آ گیا جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمانا، مطلب وہ عذاب صرف ظالموں پر آنا چاہیے، مجھے بچا لینا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یعنی جس عذاب کا وعدہ کیا ہے تو وہ آپ کے جیتے جی آپ کی زندگی میں ہی لے کر کے آ جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، لیکن جب تک عذاب نہیں آتا ہے تو آپ ان کی برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیجیے، تو بری بات کا بدلہ اچھائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، بے شک ہم زیادہ جانتے ہیں وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ وقل رب، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کیجیے، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں شیطان کے کچوکے لگانے سے، اس کا وسوسے ڈالنے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر آئیں، کیوں؟ تو یہ یعنی جنات و شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ تو کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو جنات و شیاطین کے اثرات ہوں، جس کو جنات و شیاطین کے اثرات ہوں، اس کے اوپر یہ دعا پڑھ کر کے دم کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، تو جس کے اوپر جنات و اثرات کا جو ہے اثر دکھائی دیتا ہو تو اس کے اوپر ان آیتوں کو پڑھنا بہت ہی مفید ہے، ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پھر کافروں کی ایک تمنا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ کافر لوگ قیامت میں اللہ کے عذابات کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کی تمنا کیا ہوگی، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جا کر کے وہ اچھے عمل کروں جن کو میں چھوڑ بیٹھا تھا، تو میں دنیا میں واپس جا کر کے وہ عمل کروں۔ کیوں کہتا ہے؟ چونکہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے، تو موت کے وقت یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں دوبارہ جا کر کے دنیا میں نیک عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، بس وہ ایک بات ہے، وہ کہہ رہا ہے، اگر ہم اس کو واپس دنیا میں بھی بھیج دیں وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی اچھے عمل نہیں کریں گے۔ اسی کا ذکر ہے، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، وہ ایک کلمہ ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور قیامت تک کے اس کے لیے اٹھائے جانے تک کے اس کے لیے ایک آڑ بنا دی گئی ہے،
تو یہ عذابات، یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا قیامت تک کے۔ برزخ، یہاں پر برزخ کا ذکر کیا گیا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے، یعنی ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت میں اٹھائے جانے تک کے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے اٹھنے تک کا جو زمانہ ہے، یعنی قیامت کے قائم ہونے اور میدان محشر میں جمع ہونے تک کا جو زمانہ ہے، مرنے سے لے کر کے میدان محشر میں جمع ہونے تک کا جو زمانہ ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے، اور نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، اور برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ برائی کا معاملہ ہلکا ہلکا، تھوڑا سا اثر ان کو مزہ چکھایا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، مرنے سے لے کر کے اٹھائے جانے تک کے، یعنی قیامت تک کا جو بیچ کا زمانہ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جی، تو جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ سجیین میں ہوتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ جی، اسی کا تذکرہ ہے۔ جی، پھر آگے جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، پھر کوئی کسی کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، نہ کسی کا حسب نسب دیکھا جائے گا، نہ کسی سے کچھ اور پوچھا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نام اعمال وزنی ہو گیا، اچھے عمل زیادہ ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال کم ہو گئے، ترازو کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہیں گے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے، آگ ان کو جلا رہی ہوگی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ہماری آیتیں تمہارے اوپر نہیں پڑھی گئی تھی، تلاوت نہیں کی گئی تھی، فکنتم بہا تکذبون، لیکن تم تو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو دنیا میں سمجھایا تھا ہم نے، قرآن نازل کیا تھا، نبی اپنا رسول بھیجا تھا تم کو سمجھانے کے لیے، مگر پھر بھی تم مانتے نہیں تھے، ہماری آیتوں کا، قرآن کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دیجئے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذلیل ہو کر کے یہیں پڑے رہو، میرے سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کوئی تم سے گفتگو شنید نہیں کی جائے گی، بلکہ ذلیل ہو کر کے یہیں پڑے رہو۔ دنیا میں بڑا مذاق اڑاتے تھے، میری آیتوں کا انکار کرتے تھے، میرے بندوں کو ستاتے تھے، تو آج تمہارے اوپر یہی ہے، تمہارا فیصلہ یہی ہے کہ تم جہنم میں ہی پڑے رہو، یہاں سے تم کو نکالا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ بیکاری پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آنا ہے۔ تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا انسان بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کیسے بے فائدہ بے فالتو جو ہے پیدا کر دیا۔ حالانکہ دنیا کی ہر چیز کا مقصد ہے، لائٹ کا مقصد ہے روشنی دینا، پنکھے کا مقصد ہے ہوا دینا، اے سی کا مقصد ہے ٹھنڈک دینا، موبائل کا مقصد ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، لیپ ٹاپ کا مقصد ہے کام کاج کرنا، بس کا مقصد ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا۔ تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہوں، یا میرا بھی کوئی مقصد ہے۔ اور یقیناً انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ پر ایمان لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بے فائدہ تم کو جو ہے پیدا کر دیا، نہیں بے فائدہ کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تم کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، وہی بادشاہ ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عرش کریم کا رب ہے۔ ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بلاتا ہے، پکارتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فانما حسابه عند رب انه لا يفلح الكافرون، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب و کتاب فرمائیں گے، اور کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں فرماتا۔ وقل رب اغفر، اور ساتھ میں اے نبی دعا کرتے رہیے، اے میرے رب مجھ کو معاف فرما دیجئے، میرے اوپر رحم کیجئے، وانت خیر الراحمین، بے شک آپ سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں ہیں، ان کا آدمی کو خاص کر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے تعلق سے ایک وظیفہ ہے بہت عمدہ، بہت اچھا، یہ وظیفہ اچھے سے سمجھ لیجئے اور سن لیجئے، بڑا آپ کے کام کا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں پہ ایک بیمار آدمی تھا،
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں جا کر کے یہ 4 آیتیں پڑھی، جس سے وہ اچھا ہو گیا، جس سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ یا تو کہتے ہیں کہ وہ پاگل تھا، مجنوں تھا، انہوں نے جا کر کے اس کے کان میں یہ 4 آیتیں پڑھی تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ ابن مسعود تم نے کیا پڑھا تھا اس کے کان میں، تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ 4 آیتیں میں نے اس کے کان میں پڑھی تھی۔ یہ 4 آیتیں سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم، یہاں سے آخر تک 4 آیتیں میں نے اس کے کان میں پڑھی تھی، جس سے وہ اچھا ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے کسی مریض پر، کسی بیمار پر یہ 4 آیتیں پڑھ دیں، یہ 4 آیتیں پڑھ دیں تو اس کو شفا ہونی یقینی ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ ان 4 آیتوں میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے تو بیماری کیسے ختم نہیں ہوگی، بیماری کیسے دور نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 آیتیں کسی بھی مریض کے پاس جا کر کے اس کے کان میں پڑھ کر کے دم کر دیں، کسی کے کان میں جا کر کے، جو بھی مریض ہے بیمار ہے اس کے کان میں جا کر کے پڑھ کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو صبح کریں، شام کریں، مستقل کرتے رہیں، جلدی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ مومنون کی 4 آیتیں ہیں، احادیث میں یہ قصہ ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی مجرب ہے، جب حدیث میں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے تو ان سے شفا یابی میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ٹل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کے کان میں آیتیں پڑھ دی جائیں اس کو ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان کو خاص طور سے یاد کر لیجئے گا۔ سورہ مومنون کی 4 آیتیں ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری صورت اس کے اندر سورہ نور، سورہ نور ہے۔ نور کے معنی روشنی کے آتے ہیں، تو چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے نور کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو نور اللہ تعالیٰ کو کہہ کر کے مخاطب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النور رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً سن 6 ہجری کے آس پاس یہ صورت نازل ہوئی ہے، غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے۔ اور اس صورت کا جو مضمون ہے وہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ دینی اخلاق، معاشرتی اخلاق، معاشرے کو سماج سدھار کی باتیں کیسے جو سدھارا جائے، تو زندگی جینے کے اصول، ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو جھوٹا جو ہے تہمت لگائی گئی تھی، واقعہ افک جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ہے، اور ایسے ہی گھروں میں آنے جانے کے آداب، پردے کے احکام اور گھروں میں آنے جانے میں اجازت لینے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ صورت بہت مفید ہے، بہت سارے احکامات اس کے اندر ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو اسلامی احکام کو سمجھنا چاہتا ہے، شریعت کے احکام کو سیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ایک تو سورہ نور کی تلاوت کرے، سورہ نور کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور نمبر 2 دوسرے پارے کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھے، جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اسلامی احکامات کیا کیا ہیں۔ تو ان 2 کو خصوصاً اہتمام کے ساتھ پڑھے، تو بہت سارے احکامات ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال بہت مفید، بہت اہم صورت ہے، سمجھے تقریباً 15 سے 16 آداب، کئی ساری باتیں انشاءاللہ آپ سنتے جائیے، میں جو ہے پڑھتے ہوئے جاتا ہوں۔ جی، نمبر 1، صورت کے شروع ہی میں زنا کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ مرد عورت زنا کر لیں تو فرمایا گیا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اگر زنا کا ثبوت ہو جائے تو پھر ایسے مرد عورت کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ 100 کوڑے لگانے میں کوئی تم کو نرمی نہیں برتنی ہے، اللہ کا حکم ہے ان کو مارنا ہی مارنا ہے۔ تو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کا یہ حکم ہے، اور جن کی شادی ہو چکی ہو تو حدیث میں فرمایا گیا ان کو رجم کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، شادی شدہ کی زنا کی سزا کو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے غیر شادی شدہ کی سزا یہاں ہے اور شادی شدہ کی حدیث کے اندر ہے۔ تو جو اس کی شادی ہو چکی ہے اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں رجم کہا جاتا ہے۔ اب زنا کا ثبوت کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ زنا کے ثبوت کے لیے 3 طریقے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ زنا کی جو یہ سزا ہے جس کا یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے، یہ اسلامی حکومت میں، جہاں اسلامی ملک ہے، اسلامی احکام کا نفاذ ہے، اسلامی بادشاہ ہے، قاضی ہے، شرعی عدالت ہے، تو وہاں پر یہ حکم ہوگا۔ جہاں پہ جمہوریت ہے یا کفر والی حکومت ہے تو وہاں کا یہ حکم نہیں ہے۔ جہاں اسلامی ملک ہے، جو اسلامی ریاست ہے، اسلامی احکام جہاں نافذ ہوتے ہیں، وہاں یہ سزاؤں کا اختیار ہے، اور وہ بھی حاکم وقت کو بادشاہ یہ سزائے دے گا، قاضی یہ سزائے دے گا جب اس کے عدالت میں جرم ثابت ہو جائے، زناکاری ثابت ہو جائے۔ تو زناکاری کے ثبوت کے 3 طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ 4
4 गवाह मर्द आकर के गवाही दे कि हाँ हमने जिना होते हुए देखा है, हमने जिना होते हुए देखिए, जिना का मतलब चूमा चाटी नहीं है, किस करना नहीं है, एक दूसरे को चिमटा चिमटाए बगल भरना नहीं है, इसका नाम जिना नहीं है। बल्कि जिना किसका नाम है? बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जैसे सुरमेदानी की सलाई जैसे सुरमेदानी में अंदर डालते हैं, तो जब तक कि वो इस बात की गवाही ना देखें कि हमने ये अमल ऐसे होते हुए देखा है, तब तक कि उसको जिना नहीं कहेंगे। सिर्फ किसी को किस करते हुए देख लिया, किसी को बगल भरते हुए और हग करते हुए देख लिया, ठीक है, या कोई और ऐसी हरकत करते हुए देख लिया, तो इसको जिना नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं? इसके ऊपर जिना की सज़ा और हद जारी नहीं होगी। बल्कि जिना का मतलब ये है कि वो 4 आदमी आकर के गवाही दें कि हाँ हमने ये अमल इनको करते हुए देखा है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये अमल हमने इनको करते हुए देखा है। जब वो 4 गवाह करके ये गवाही दें तो जिना का सबूत होगा। फिर उसके ऊपर यह हद जारी होगी कि शादीशुदा है तो पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाए, और गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारे जाएँ। तो पहला तरीका ये है कि 4 आदमी गवाही दें। दूसरा यह है कि अगर 4 गवाह नहीं हैं, अगर 4 गवाह नहीं है, जाहिर सी बात है कोई दिखा के थोड़ा ही जिना करता है, वो तो अचानक किसी ने देख लिया तो अलग बात है। तो लोग ऐसी जगह ही जिनाकारी करते हैं जहाँ कोई देखने वाला ना हो। तो अगर गवाह नहीं है तो फिर खुद का इकरार है, किसी को एहसास हो जाता है, शर्मिंदगी हो जाती है, मैंने गुनाह किया, मैंने गलत अमल किया, तो बंदा बंदी खुद आकर के इकरार करे। जैसे कि बाज़ जो है रिवायत में आता है कि बाज़ सहाबा से जिना हो गया तो उन्होंने आकर के इकरार किया, फिर हुजूर ने उनको रजम फरमाया, यानी पत्थर मार मार करके वही हलाक वाली जो सज़ा थी उनको वो सज़ा और हद उनके ऊपर जारी की। तो किसी को खुद ही एहसास हो जाता है, वो डर जाता है कि जो आखिरत में सज़ा मिलेगी वो बहुत बड़ी है, उससे बेहतर है कि दुनिया में सज़ा हासिल करके मैं पाक साफ़ हो जाऊँ। तो किसी को एहसास हो जाता है, शर्मिंदगी हो जाती है, और वो खुद आकर के इकरार कर ले कि हाँ मैंने जिना किया है, मुझसे जिना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि खुद के इकरार से बढ़ करके तो कोई गवाह और सबूत ही नहीं है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका यह है कि अगर औरत है तो हमल ज़ाहिर हो जाए, अगर औरत है तो हमल ज़ाहिर हो जाए, पेट में बच्चा, गर्भवती हो जाए, वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उससे पूछा जाएगा शादी नहीं हुई तो ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा किसका है? वो बताएगी कि फ़ुला शख्स का है। तो उससे जाकर के पूछा जाएगा, तहकीक की जाएगी। अगर वो भी कहता है कि हाँ मेरा बच्चा है तो जिना का सबूत हो गया। तो अब औरत को भी और मर्द के ऊपर भी, दोनों के ऊपर सज़ा जारी की जाएगी। लेकिन अगर औरत ने कहा बच्चा फ़ुला शख्स का है और वो फ़ुला आदमी इनकार कर दे, मेरा बच्चा नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया है, और गवाह भी कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसको तो सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन औरत को सज़ा मिलेगी। चूँकि औरत ने खुद तो इकरार कर लिया है, लेकिन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो चूँकि इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। तो ये 3 तरीके हैं, 4 गवाह हो, या तो खुद इकरार करे, और या तो हमल ज़ाहिर हो जाए। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे ज़िना का सबूत हो सकता है। जब ज़िना का सबूत हो जाए, हराम कारी का सबूत हो जाए, तो फिर ये सज़ा उनके ऊपर बयान की गई है कि अगर गैर शादीशुदा हैं तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, भले ही वो क्यों ना मर जाएं। और अगर वो शादीशुदा हैं तो फिर पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाएगा, उनको बिल्कुल ही मार दिया जाएगा। पहला हुक्म हो गया जिना की सज़ा को, हद जिना को बयान किया गया। नंबर 2, अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। यहाँ पर ये उसूल ज़ाब्ता बयान किया गया है कि जिना करने वाला भी आमतौर से उसको भी ऐसी औरतें मिलती हैं जो जिनाकार हों, यानी अच्छे लोगों को अच्छी औरतें मिलती हैं, बुरे लोगों को बुरी औरतें मिलती हैं, जैसा कि कुरान करीम की इसी सूरत की अगली आयतों में है। थोड़ा तफसील इंशाअल्लाह वहाँ अर्ज़ करूँगा। फरमाया ऐसे ही मुशरिक से करेगा, मुशरिक के लिए मुसलमान से, मुसलमान के लिए मुशरिक से निकाह करना जायज़ नहीं है। तो कुफ्र यानी काफिर और मुशरिक का निकाह नहीं हो सकता, चाहे मर्द हो या औरत हो। वहुर्रिम ज़ालिका लिल मुमिनीन, तो ज़िना भी हराम है और शिरक भी हराम है। तो ज़ानी और जो है मुशरिक से मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। नंबर 3, हद क़ज़फ़ को बयान किया गया है। हद क़ज़फ़ का मतलब ये है कि शौहर ने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीवी ने ज़िना किया है, लेकिन गवाह है नहीं। इल्ज़ाम लगाया लेकिन सबूत के लिए गवाह है नहीं, तो अब क्या किया जाएगा? तो चूँकि मियाँ बीवी का मखसूस मसला है, तो इसमें एक शक्ल अल्लाह ताला ने और पैदा फरमाई है कि दोनों काजी के सामने जाएं और जा करके ये अल्लाह की कसम खा करके ये कहें, 4 मरतबा जो कसम खा करके ये कहें कि अल्लाह ये कसम मैं सच्चा हूँ, ये झूठी है। औरत भी सेम कसम खाएगी कि मैं सच्ची हूँ, मर्द झूठा है। और 5वें मरतबा ये कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। इसे लिआन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिआन भी कहा जाता है। ज़ाहिर है कि अल्लाह की कसम खाना कोई आसान बात नहीं है। अल्लाह की कसम खाना, झूठ बोलना आसान नहीं है कि अल्लाह देख रहा है और ऊपर से अल्लाह की लानत भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये कोई आसान बात नहीं है। तो अगर कोई कसम खाने से इनकार कर दे तो मतलब वो झूठा है। अगर कसम खाने से इनकार कर दे, इकरार कर ले, तो समझ में आएगा कि वो झूठा है। तो फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम, झूठी तहमत लगाने की सज़ा बयान की जाएगी। और अगर दोनों के दोनों कसम खा लें, दोनों के दोनों कसम खा लें, तो जाहिर सी बात है कोई एक सच्चा है और कोई एक झूठा है। तो दोनों सच्चे नहीं हो सकते, दोनों झूठे नहीं हो सकते, कोई एक सच्चा है कोई एक झूठा है। तो वैसी सूरत में उलमा फरमाते हैं कि अगर दोनों ही कसम खा लेते हैं, लिआन कर लेते हैं, तो फिर दोनों में फ़स्ख़ निकाह कर दिया जाएगा। सज़ा तो किसी के ऊपर जारी नहीं की जाएगी चूँकि दोनों ने कस्में खा ली हैं। अब क्या किया जाएगा कि चूँकि जाहिर सी बात है कि आपस में निज़ा हो गया है, एक ने दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाई है, तो अब निकाह दोनों का तोड़ दिया जाएगा, निकाह फ़स्ख़ कर दिया जाएगा, निकाह
ختم کر دیا جائے گا، یہ الگ وہ الگ، تو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لا سکے، فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، یہ کیا ہے، گنہگار لوگ ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، لیکن اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جھوٹی سزا کا بیان ہے، کسی کے اوپر اگر جھوٹی تہمت لگائی کسی نے، اسے کہا جائے گا 4 گواہ لے کر کے آیا، وہ 4 گواہ نہیں لے کر کے آیا تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، حد قذف اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہے، تو یہ حد قذف ہے، جھوٹی تہمت لگانے کے اوپر، کسی کے اوپر اگر جھوٹا الزام لگائے تو اس کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ نمبر 1 تو یہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کو جھوٹے میں لکھ دیا جائے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، تو اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ علماء کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ ایسے شخص کی کبھی کسی معاملے میں گواہی قبول ہوگی یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کی گواہی قبول ہوگی، بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اب کبھی بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ پھر نمبر 4 وہی لیان کا تذکرہ ہے جو میں نے بھی ذکر کیا، میاں بیوی کا، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان کے ذمے ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہے کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر عورت کے تعلق سے بھی ہے کہ عورت بھی اسی طریقے سے قسم کھائے گی، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، عورت قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الصادقین، مرد اگر سچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے لیان کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ کا جو واقعہ افک ہے، جو حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام تہمت لگائی گئی تھی، اس کا تذکرہ ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے جو ایک جماعت، بعض لوگ جو جھوٹا واقعہ گھڑ کر کے لائے ہیں، تہمت والا لگا کر کے لائے ہیں، لا تحسبوا شرا لکم، تم اس کو اپنے بارے میں برا مت سمجھو، اس کو برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ کی برات کا اظہار فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں تقریباً سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ایک غزوہ ہوا تھا غزوہ بنی المصطلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض قبائل کے تعلق سے، بنی المصطلق کے تعلق سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، حملہ کرنے کا جو ہے ارادہ کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیش قدمی کر کے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا تھا، ان کی سرکوبی کر دی تھی، یہ فتنہ دب گیا تھا۔ تو جب اس جنگ سے، اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا استنجی کے لیے گئے تھے، طہارت کے لیے گئی تھی رات کے اندھیری میں، لیکن ان کو تھوڑا وقت لگ گیا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر سے قافلہ چلا گیا اور ان کو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے، چونکہ اس وقت حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، تو ان کا جو ہودج تھا، جو ان کی پالکی تھی، لوگوں نے وہ اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھی، اونٹ کے اوپر، لیکن دبلی پتلی تھی تو کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں عائشہ ہیں کہ نہیں ہے، عائشہ اس میں ہے کہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا، اس لیے قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب جب یہ ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئی، چونکہ پہلے ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں تھی، بلکہ جنگل میں جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کو طہارت حاصل کرنی ہے تو وہ جنگل میں دور جائے گا جہاں کوئی انسان نہ دیکھ سکے، تو حضرت عائشہ دور گئی تھی۔ اب ضرورت سے جب فارغ ہو کر کے آئی تو پتہ چلا کہ یہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں چلا کہ عائشہ نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ وہیں ایک پیڑ کے سائے میں لیٹ گئی، آرام کرنے لیٹ گئی، اس وجہ سے کہ جب حضور کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ میری تلاش میں لوگ بھیجیں گے۔ یہ بھی دیکھیے ان کی عقل مندی تھی، نہ تو وہ خود تلاش کرنے گئی، نہ ادھر ادھر کہیں اور گئی، بلکہ وہیں آرام سے بیٹھ گئی کہ جب حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو وہ مجھے خود ہی تلاش کرتے ہوئے بندوں کو بھیجیں گے، تو مجھے یہیں پائیں گے، تو مجھے یہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گم ہو جائے، کسی سے بچھڑ جائے، تو اس کو وہیں کھڑے رہنا چاہیے جہاں بچھڑا تھا، چونکہ ڈھونڈنے والا وہیں آئے گا۔ اگر آپ وہاں سے چلے گئے تو وہ کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، کہاں گئے کہاں نہیں۔ تو حضرت عائشہ بہرحال وہیں لیٹی ہوئی تھی، پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، چونکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قافلے سے بہت پیچھے رہتے تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں سے قافلہ گیا ہے، اگر قافلے والوں کا کوئی سامان پیچھے رہ جاتا یا کوئی سامان گر جاتا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لے کر کے آتے تھے۔ تو پیچھے سے حضرت صفوان جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے تو انہوں نے کھکھارا کر کے کھکھارا، تو حضرت عائشہ بیدار ہو گئی، اٹھ گئی،
وہ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو پورا واقعہ معلوم ہوا، وہ سمجھ گئے کہ جو ہے قافلہ چلا گیا ہے اور یہ غلطی سے یہاں پیچھے رہ گئی ہیں، تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود پیچھے پیچھے رہے اور ان کو سوار کر کے لے کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا اس سے جا کر کے مل گئے۔ اب جب پیچھے سے حضرت صفوان کے ساتھ میں حضرت عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا، تو جو یہودیوں کا جو سردار تھا، منافق جو تھا، حضرت ابی جو منافقوں کا جو سردار تھا، تو اس نے تہمت لگایا اور اس نے یہ کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے، عائشہ وہاں کیسے گئی، عائشہ صفوان کے ساتھ میں کیسے آ رہی ہیں؟ تو اس نے الزام لگایا، جھوٹی تہمت لگائی کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، اور اس کے بہکاوے میں کچھ مسلمان لوگ بھی آ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس نے تہمت لگائی، اس کو اتنا لوگوں میں پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ حضرت عائشہ بھی پریشان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ بہرحال لمبا قصہ ہے، میں یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہیں تو پورا وقت اسی کی نظر ہو جائے گا۔ تو یہ واقعہ تھا ان کے اوپر الزام لگانے کا، تہمت لگانے کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کو ظاہر فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کہ جب تم نے یہ واقعہ سنا تھا، یہ تہمت سنی تھی، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے؟ سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اس کے رد کیا گیا، حضرت عائشہ کی برات کا ظاہر کیا گیا، بتایا گیا کہ حضرت عائشہ کیا ہیں، پاک دامن ہیں، کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے، تو ان کے بہتان کو بتایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان تو فرمائیں گے، لیکن شاید وہی آ جائے گی، حضور کو بتا دیا جائے گا، لیکن قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوں گی اور جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، مجھے یہ گمان نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہے میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن کریم میں کئی آیتوں کو نازل فرمایا۔ تو یہ پورا واقعہ قصہ عفک ہے، یہاں قصہ عفک انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، اس میں کئی ساری چیزیں ہیں۔ جی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تو جو بے حیائی کی چیزیں لے کر کے آتا ہے، اس علماء فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی چیز ایجاد کی کہ جس سے غلط چیزیں ہوتی ہیں، فواحش و منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے، حرام کاریوں کا ارتکاب ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کو قیامت تک کے عذاب ملتا رہے گا۔ جو بھی اس برے عمل کو کرے گا تو اس کو بھی قیامت تک کے عذاب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے بے حیائی کی باتوں سے بچنا چاہیے، بے حیائی، فواحش، منکرات، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو بے حیائی اور برائی کی باتوں کا ہی حکم دیتا ہے، اس لیے اس کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ پھر آگے واقعہ عفق سے ہی جڑا ہوا ایک اور واقعہ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مناسب نہیں ہے، شان کے لائق نہیں ہے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو دینے سے انکار کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ عفو درگزر کا معاملہ کریں، صلح صفائی کر لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو بعض مسلمان بھی بہکاوے میں آ گئے تھے، نادانی میں، جن میں سے ایک تھے حضرت مصطح بن اساسہ۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو یہ بھولے صحابی تھے، نادانی میں، نا واقفیت میں یہ بھی منافقین کے بہکاوے میں آ گئے اور یہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں نازل فرما دی تو چونکہ ان کا خرچہ، حضرت مصطح کا جو خرچہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھایا کرتے تھے اور ان کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہوں، پھر بھی میری بیٹی پر تہمت لگا دی۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ اب میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، جو خرچہ میں جو ان کی مالی مدد کرتا تھا اب وہ نہیں دوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھو رشتہ داروں کو جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا، معاف کریں، درگزر کریں، صلح صفائی کر لیں، لیکن رشتہ داروں کو دینے سے نہ رکیں بلکہ ان کے اوپر برابر خرچہ کرتے رہیں، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے، تو ایسے ہی تم بھی لوگوں کے ساتھ میں رحم و کرم کا درگزر کا معاملہ کرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور برابر ان کا روزینہ جو بھی خرچہ تھا ان کا دوبارہ جاری کر دیا اور دوبارہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے لگے، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔
यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम वअयदीहिम वअरजुलुहुम बिमा कानू यअमलून। इंसान के आज़ा के गवाही देने का बयान है क़यामत में। अल्लाह ताला मुँह पर मोहर लगा देंगे और क्या होगा, तशहदु अलसिनतुहुम ज़ुबानें उनकी गवाही देंगी, वअयदीहिम हाथ बोलेंगे, वअरजुलुहुम पैर बोलेंगे, बिमा कानू यअमलून जो वो करते थे। तो हाथ पैर आज़ा जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा कि मौला हमारे ज़रिए से इस बंदे ने फुला गुनाह किया था। अलखबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात, बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए, बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए हैं। वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, और अच्छे मर्द अच्छी औरतों के लिए, अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए है। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, और वो बरी हैं उनसे जिसको ये कहते हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यहाँ एक अल्लाह ने एक उसूल ज़ाब्ता बयान कर दिया कि जो अच्छे लोग हैं तो उनका निकाह उनकी शादी भी अच्छे और पाक दामन और नेक लोगों से होती है, और जो बुरे गुनहगार उल्टे सीधे लोग होते हैं तो उनका निकाह भी ऐसी औरतों से होता है। तो दोनों का ज़ाब्ता बयान किया, बुरों को बुरी मिलती हैं और बुरी को बुरा मिलता है, और जो अच्छे होते हैं तो उनके निकाह में भी अच्छा होता है। हाँ, बाय मिस्टेक कभी ऐसा हो जाए, बाय मिस्टेक, जैसे मेरी एक वीडियो थी इस सिलसिले में, एक क्या 2-3 वीडियो मैंने इस सिलसिले में अपलोड की थी कि अगर बाद में मालूम पड़े शादी के कि लड़की ने पहले किसी से गलत काम किया हुआ है तो क्या करना चाहिए, शादी के बाद पता चले ऐसा वैसा, तो उसमें तो कुछ लोगों का ये एतराज़ था कि ये कैसे मुमकिन है। कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की थी तो वो कह रहे थे कि ये गलत है, आप पहले तफसीर पढ़े, पहले आप, ऐसा नहीं होता, बुरे को बुरा ही मिलता है। तो ये देखिए, याद रखिए, ऐसा नहीं है कि पहली ही मर्तबा में अच्छी औरत मिल जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बाई मिस्टेक गलत औरत से निकाह हो गया, लेकिन फिर अल्लाह ताला उस बात को ज़ाहिर कर देते हैं कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे शान के लायक ये नहीं है, ये औरत सही नहीं है। फिर अल्लाह ताला बाद में तलाक़ वगैरह के ज़रिए से उनको जुदा कर देते हैं, और फिर जो अच्छी औरत होती है फिर अल्लाह ताला उससे उसका निकाह फरमा देते हैं। तो ये बुरे मर्द बुरे के लिए अच्छे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहली ही मर्तबा में ऐसा हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छे को बुरा मिल गया, बुरे को अच्छी मिल गई, तो ऐसा होता है, लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चलता। हाँ, अगर तौबा कर लेता है वो बंदा तो ज़ाहिर सी बात है, जब तौबा कर लिया तो वो भी अच्छा हो गया, अगर तौबा कर ले तो ये भी अच्छा हो गया, वो भी अच्छा हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा मिल जाता है, लेकिन आखिर में नतीजा यही होता है कि उनमें आपस में जुदाई हो जाती है, और फिर अच्छा अच्छे के पास और बुरा बुरे के पास चला जाता है। तो ये अल्लाह का उसूल ज़ाब्ता यहाँ पर बयान किया। तो अगर हम ये चाहते, आज का ज़माना यही है, मर्द ये चाहता है कि मैं 100 के साथ मुंह काला करूं लेकिन मेरी जो बीवी हो वो पाक दामन हो, मेरी बीवी पाक दामन हो। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान कर दिया। तुम अगर बुरे हो तो तुम्हारे निकाह में भी बुरी ही औरतें आएंगी, ये बात याद रखने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम दूसरों की औरतों से रुके रहो, तुम दूसरों की औरतों से रुके रहो तो तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। हदीस के कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दूसरों की औरतों के साथ गलत नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतों के साथ भी गलत नहीं होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहीं और मुँह मार चुके हैं, कहीं और मुँह काला कर चुके हैं, तो याद रखिए फिर उसकी सज़ा आपको मिलनी है। फिर अल्लाह के फ़ैसले वैसे ही हैं। ये अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया। इसलिए पाक दामनी की बड़ी अहमियत, बड़ी वैल्यू बयान की गई है इस पारे के अंदर। तो सूरह नूर है, कई सारे इसके अंदर अहकामात हैं, इसलिए हमको पाक दामनी का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। इसका उमूमी मज़मून यही है कि पाक दामनी, पाक दामनी। हाँ, फिर अहकाम है घर के अंदर दाखिल होने के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालो जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल ना हो, हत्ता तस्तानिसू, यहाँ तक कि तुमको इजाज़त मिल जाए, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, घर वालों को सलाम करो। तो इजाज़त लेकर के जाओ और जाते हुए घर वालों को सलाम करो। ज़ालिका खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उलमा फरमाते हैं कि मकानात 4 तरह के हैं। आदमी घर में दाखिल होता है, किसी मकान में जाता है तो वो 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, अपना मकान, ठीक है। तो अपने मकान में दाखिल होने के लिए जहाँ आदमी अकेला रहता है, जिस रूम में आदमी अकेला रहता है, कोई और नहीं रहता, ठीक है, अकेला बंदा रहता है किसी घर में, तो उसमें दाखिल होने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बिना इजाज़त भी जा सकता है। नंबर 2, जहाँ दूसरे लोग भी साथ में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ है, बीवी, बच्चे हैं, घर वाले, बाप भाई वगैरह, कोई भी दोस्त वगैरह हैं, तो जहाँ पे आदमी के साथ में दूसरे लोग भी रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे दाखिले से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है। चाहे तो घंटी टिंग टोंग मार के जो इजाज़त ले, और चाहे तो सलाम करके इजाज़त ले। तो जहाँ आदमी के साथ दूसरे लोग भी रहते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। नंबर 3, पता नहीं कि इस घर में कोई रहता है कि नहीं रहता है, किसी दूसरे का घर है, पता नहीं कोई रहता भी है कि नहीं रहता है, अजनबी आदमी है, किसी से मिलना आया है, पता चला फुला घर है, तो पता नहीं वो रहता है, उसी का घर है, किसी और का घर है। तो जिस घर के बारे में पता ना हो कि यहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता है, तो वहाँ भी इजाज़त लेना ज़रूरी है। बिना इजाज़त लिए दाखिल होना जायज़ नहीं है। इसलिए फरमाएगा कि इजाज़त लो, मिल जाए तो ठीक है, इजाज़त ना मिले तो वापस आ जाओ। हदीस में फरमाएगा कि जब तुम किसी घर के जो है घर में किसी के घर में दाखिल होना चाहो
تو 3 बार इजाज़त लो, सलाम करो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाओ। ऐसे ही जब इजाज़त लेने जाओ तो घर के दाएं तरफ या बाएं तरफ खड़े हो, सामने खड़े ना हो, क्योंकि जब गेट खुलेगा तो घर के अंदर की चीज़ें नज़र आएंगी, हो सकता है किसी गैर महरम पे नज़र पड़ जाए, किसी गलत जगह नज़र पड़ जाए, तो इसलिए दाएं या बाएं खड़े रहो, इजाज़त मिले तो जाओ, नहीं तो नहीं। 3 जगह हो गई। नंबर 4 ये है, ऐसी जगहें कि जहाँ पर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिफ़ाह आम की, जैसे मस्जिद है, मुसाफिर खाना है, होटल वगैरह है, तो वहाँ पर इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो सब के लिए है, तो सब लोग जाते हैं। तो 2 जगह इजाज़त लेनी है और 2 जगह इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ आदमी अकेला रहता है, और जो मुसाफिर खाना, होटल, आम जगह, मस्जिदें वगैरह है, तो वहाँ पर दाखिल होने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा घर जहाँ पता नहीं कोई रहता है कि नहीं, वहाँ भी इजाज़त लेकर के जाएँ, और जहाँ अपने साथ दूसरे लोग भी रहते हैं, भले ही अपनी फैमिली के लोग रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, वहाँ भी इजाज़त लेने की ज़रूरत है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसी को बयान किया। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन, ऐसा घर जिसके बारे में तुमको पता नहीं है, घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम, तो वहाँ घर में दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाज़त ना मिल जाए। व इन क़ील लकुम इरजिऊ, और अगर ये कहा जाए भाई इस वक्त ना है, बाद में आना, अगर कोई इनकार कर दे मिलने से तो बुरा नहीं मानना है, फ़रजिऊ, तो वापस लौट जाओ, हुआ अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, चूँकि हम नहीं जानते कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, हमसे वापस जाने के लिए क्यों कह रहा है। तो अगर किसी ने मना कर दिया भाई मैं अभी नहीं मिल सकता, तो चुपचाप वापस आ जाओ, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम, और कोई हर्ज नहीं है ऐसे घरों में दाखिल होने की, गैर मस्कूना, जहाँ कोई रहता नहीं है, फ़ीहा मताउल लकुम, और तुम्हारा वहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा वाबस्ता है, मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, मुसाफिर खाना है रहने के लिए, होटल वगैरह है खाना पीना खाने के लिए, तो जहाँ कोई रहता नहीं है या इस तरह की जो जगह हैं तो वहाँ पर कोई हर्ज नहीं है, बिना इजाज़त के भी दाखिल हो सकते हैं। आगे चलिए, कुछ और अहकाम हैं जी। आँखों और शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। कुल लिल मुअमिनीना, पर्दे का हुक्म है। कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मोमिनीन से कह दीजिए कि नज़रों की हिफाजत करें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, पाकीज़गी का ज़रिया है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। व कुल लिल मुअमिनाति, मुअमिन औरतों को भी अलग से हुक्म दिया जा रहा है, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, निगाहों को नीची रखें, व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी ज़ेब व ज़ीनत को भी ज़ाहिर ना करें। आजकल जो चल रहा है ना मार्केट में, चटक मटक के साथ में आईलाइनर लगाएंगे, फेशियल कराएंगे, ये कराएंगे, और बन ठन के चलेंगे, बाल बिखरा करके चलेंगे, वेस्टर्न कपड़े पहन करके चलेंगे, सब का सब हराम है। अगर दूसरों को दिखाने के लिए मेकअप किया जा रहा है, ज़ेब व ज़ीनत की जा रही है, उलमा फरमाते हैं हराम है। औरत पूरी की पूरी पर्दा है, उलमा फरमाते हैं औरत का पूरा जिस्म पर्दा है, पूरा जिस्म, यहाँ तक कि हाथ और पैर भी पर्दा है, सिर्फ ज़रूरत के वक्त खोला जा सकता है, सिर्फ ज़रूरत के वक्त हाथ और अगर पैर खुल जाएँ तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। चेहरा भी बिला ज़रूरत खोलना जायज़ नहीं है। डॉक्टर के पास गए हैं, खोलना ज़रूरी है तो खोल सकते हैं, लेकिन अगर बिना खोले काम चलता है तो फिर चेहरा भी खोलना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है, भाई असल तो चेहरे का ही पर्दा है, असल तो चेहरे का ही पर्दा है, तो चेहरे का भी पर्दा है। तो इसलिए औरतों का पूरा जिस्म पर्दे के अंदर दाखिल है, सिर्फ हाथ और पैरों का हिस्सा छोड़ करके, वो भी ज़रूरत के वक्त में। तो उसी का जिक्र है कि अपनी ज़ेब व ज़ीनत किसी पर ज़ाहिर ना करें, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, कैसे तैयार हुई है, तो अपनी ज़ेब व ज़ीनत किसी पर ज़ाहिर ना करें, मगर कहाँ, शौहरों पर, बाप दादा पर, भाइयों पर, ठीक है, भाइयों के बच्चे हैं उनके ऊपर, यानी महरम के सामने ज़ेब व ज़ीनत ज़ाहिर कर सकते हैं, महरम है तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन गैर महरमों के सामने जायज़ नहीं है। आगे एक और हुक्म है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी कराओ, ठीक है, बेनिकाहें जो हैं उनकी शादी कराओ, चूँकि निकाह ही माशरे की पाकीज़गी का वाहिद हल है। माशरे में पाकीज़गी का वाहिद हल निकाह है, निकाह करा दो, जायज़ ज़रिया है, ज़िना का ख़ात्मा हो जाएगा। निकाह को आसान कर दो, ज़िना ख़त्म हो जाएगा। हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया, मुश्किल कर दिया, तो ज़िना आसान हो गया। फरमा रहे हैं जो बेनिकाहे लोग हैं उनके निकाह कर दो। मिन इबादिकुम व इमाइकुम, चाहे आज़ाद हों चाहे बांदियाँ हों, इन यकूनु फुक़रा, अगर वो गरीब भी होंगे, युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह उनको मालदार कर देगा। देखिए ये आयत हमको बता रही है सिर्फ बैंक बैलेंस दे के शादी नहीं करनी चाहिए कि अभी पैसा नहीं है तो शादी जब करूँगा, जब पैसे होंगे, जब पैसे होंगे तब शादी करूँगा, ये नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे अगर गरीब भी है तो भी शादी करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है तो भी शादी करो, अल्लाह ताला तुमको मालदार कर देगा। सहाबा को देखिए एक एक वक्त में 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी करते थे, जबकि माल कहाँ छूट गया, मक्के के अंदर। माल कहाँ छूट गया, मक्के के अंदर, ना ज़मीन है, ना जायदाद है,
کچھ بھی نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، جنگوں کا زمانہ چل رہا ہے، پتہ نہیں جنگ سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ شادیوں پہ شادیاں کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس لیے اس چکر میں ہمارے ایک ہیں دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہوگا تب تک میں شادی نہیں کروں گا، چونکہ شادی میں خرچہ میرے کو ہی کرنا ہے، تو جب تک میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا، 5-7 لاکھ روپے نہیں ہوں گے، تب تک میں شادی نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے شادی کرو، اللہ تعالیٰ شادی کے بعد تم کو کیا کرے گا؟ مالدار بنا دے گا۔ اسی کا ذکر ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ ان کو اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ مالدار بنا دے گا، واللہ واسع علیم۔ جی آگے چلیے، ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا۔ یہاں پر زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کیا گیا ہے۔ بعض لوگ وہ تھے زمانہ جاہلیت میں جو اپنی باندیوں سے زنا کراتے تھے اور زنا کی کمائی کھاتے تھے، زنا کراتے تھے، ان سے کہتے تھے فلاں سے جا کے زنا کرو، بدکاری کرو، اور جو اس سے کمائی پیسہ آئے گا وہ مجھے لا کے دینا۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آگے چلیے، پھر مومن اور کافر کی 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسرابهم بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، جیسے چٹیل میدان میں، کہیں ریتیلے علاقے میں اس کو پانی لگے، پیاس لگ رہی تھی، اس کو سمجھ میں آیا کہ آگے کیا ہے؟ تالاب ہے، پانی ہے۔ حتی اذا جاءه، جب اس کے پاس آیا، لم یجد شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا، وہاں اللہ کو پایا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کرتا ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ آدمی جیسے ریتیلے علاقے میں سمجھتا ہے کہ سامنے پانی دکھ رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، صرف گمان ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کی مثالیں کافروں کی کہ وہ جن اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال ہم کو قیامت میں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں بچا پائیں گے، یہ دھوکہ ہے ان کا، اس کا ذکر ہے۔ او کظلمات، یا جو ایمان ہی نہیں لے کر گیا اللہ تعالیٰ پر، ان کی مثال کیسی ہے؟ کظلمات فی بحر لجی، جیسے سمندر کے اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہو اور اندھیرے کو ایک موج ڈھانک لے اور موج کے اوپر ایک اور موج آ جائے اور اوپر سے بادل آ جائے، یہاں تک کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ تو ایسے ہی کفار کی مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور کچھ بھی کوئی بھی چیز ان کی ہیلپ نہیں کرتی ہے۔ تو فرمایا گیا جو لوگ ایمان ہی نہیں لاتے تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو ان کی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی کا ذکر ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ ایک تو سمندر کا اندھیرا ہے، گہرائی کا اندھیرا ہے، پھر موج کا اندھیرا ہے، اس کے اوپر موج کا اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر بادل کا اندھیرا ہے۔ ظلمات بعد وفوق بعد، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں۔ اذا اخرج یدہ، ہاتھ بھی نکال کر کے دیکھتا ہے، لم یکد یراھا، دیکھ نہیں سکتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور اللہ تعالیٰ جس کو نور نہ دے اسے نور نہیں مل سکتا، جس کو روشنی اللہ تعالیٰ نہ دے سکے، ہدایت نہ دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے پانی سے چوپایوں کو پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، بعض چوپائے وہ ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں، پیٹ کے بل، جیسے سانپ پیٹ کے بل رینگ کر کے چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور بعض وہ ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، جیسے مرغی ہے 2 پیروں پہ چلتی ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض وہ ہیں جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں، جیسے بھینس گائے وغیرہ ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے مومنین کی 4 صفت کو بیان کیا گیا ہے کامیابی کے لیے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے 4 صفتوں کو اپنا لے۔ کیا فرمایا گیا؟ ومن یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے، یعنی فرائض میں اللہ نے جو بھی باتیں فرمائی ہیں ان کے اوپر عمل کرے، تو فرائض میں اللہ کی اطاعت کرے۔ ومن یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے، ورسولہ، اس کے رسول کی مانے، ویخشى اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، ویتقہ، اور آنے والی زندگی میں بھی تقوی اختیار کرے، فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہے۔ تو جو جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی، اللہ کے مانے، اس کے رسول کی مانے، اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ پھر آگے چلیے، اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت استخلاف کہا جاتا ہے اس آیت کو، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے مومنین سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خلفائے راشدین مراد ہے، اس آیت میں خلفائے راشدین مراد ہے، اور جو بے اتفاق امت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، تو یہ 4 صحابہ ہیں جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور انہی کی خلافت یہاں مراد ہے، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں گے، لیستخلفنہم فی الارض، تو ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے بعض لوگوں کو خلافت دی تھی، ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور وہی دین ان کے لیے پائیدار کر دیں گے کہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد میں ان کو امن والا ماحول دیں گے۔
جب مکہ کے اندر تھے تو امن نہیں تھا، ڈرے ڈرے رہتے تھے، اور جب مدینے میں آ گئے تو کھل کر کے رہنے لگے، تو جو خوف تھا ڈرتا ختم ہو گیا۔ اسی کا ذکر ہے یعبدوننی، ان کو چاہیے میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہاں اس میں جو خلافت کی بات کہی گئی ہے اس سے خلافت راشدہ مراد ہے، اور خلافت راشدہ میں یہ 4 صحابہ داخل ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، انہی کے زمانے کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر آگے کچھ معاشرتی احکام ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں گھر والوں سے اجازت لے کر کے داخل ہونے چاہیے، چاہے بالغ ہوں چاہے نابالغ ہوں۔ تو نابالغ حضرات کو بھی 3 وقت ایسے ہیں جن میں اجازت لے کر کے داخل ہونے چاہیے، سمجھ لیجئے، چونکہ وہ آدمی کے پرسنل وقت ہوتے ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت لے کر کے داخل ہوں تمہارے غلام، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ لوگ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، نابالغ جو بچے ہیں ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے 3 وقت ایسے ہیں کہ اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہوں، 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر میں جب کپڑے اتار کر کے سوتے ہو رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد میں، 3 عورات لکم، یہ تمہارے پردے کے وقت ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پردے کے وقت ہیں، تو فجر سے پہلے، دوپہر میں جب قیلولہ ہوتا ہے، اور رات میں عشاء کے بعد۔ تو اگر گھر میں جانا ہے تو گھر سے اجازت لے کر کے داخل ہو، اماں ابا کے کمرے میں بھی اگر جانا ہے تو اجازت لے کر کے اور جو ہے کھٹکھٹا کر کے تب جانا چاہیے، چونکہ پتہ نہیں کہ اماں ابا کس حال میں ہوں، بھائی بہن کس حال میں ہوں، تو ان 3 وقتوں میں چاہیے، بھلے ہی بچے کیوں نہ ہو تو ان کو بھی اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اجازت ہے جیسے چاہے جب یہ وقت گزر جائیں پھر جیسے چاہے اجازت لو۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے بالغ ہونے لگیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، ان کو بھی اجازت لینی چاہیے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے بڑے لوگ اجازت لے کر کے داخل ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ ہاں جی، چلیے کافی وقت ہو رہا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مومنین میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے، غزوہ خندق کے موقع پر بھی۔ تو ہوا یہ کہ جب تمام کفار نے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد صحابہ کو خندق کھودنے پر لگایا۔ تو جب خندق کھودنے پہ لگائے، جو پکے سچے مسلمان تھے وہ تو دل جمی سے کھود رہے تھے، لیکن جو منافقین تھے وہ بہانے لے کر کے آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک رہے تھے، تو بہانے بنا کر کے خندق کھودنے سے کھسک رہے تھے، جان چرا رہے تھے، سستی برت رہے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ دل جمی سے کام کر رہے تھے۔ اگر جانا بھی ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے تب جاتے تھے، انہی کی تعریف بیان کی گئی، اسی کا ذکر ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومنوں میں سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، واذا كانوا معه على امر جامع، جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں آپ کے شریک ہوتے ہیں، کسی اجتماعی معاملے میں، لم يذهبوا، وہ جاتے نہیں ہیں، حتى يستاذنوا، یہاں تک کہ اجازت لے لیں۔ ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اجازت لے کر کے جاتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فاذا استاذنوك، جب وہ اجازت لیں تو آپ ان کو اجازت دے دیا کریں۔ واستغفر لهم اللہ، اللہ سے ان کے لیے کیا کریں؟ دعا بھی کرتے رہیں۔ اور پھر آگے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، منافقین کے بارے میں اللہ ان کو جانتا ہے کہ جو سستی کرتے ہیں یا چپ چاپ سے کھسک جاتے ہیں، جان چراتے ہیں۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو وہ ڈریں اس بات سے کہ وہ حضور کی مخالفت کریں، حضور کی مخالفت کرنے سے ڈریں، کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، فتنہ آ جائے یا دردناک عذاب آ جائے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، تو چونکہ اس بارے میں سورہ فرقان کو، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، قرآن کریم کو فرقان کہا، یعنی فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا گیا ہے قرآن کو، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ فرقان رکھ دیا گیا ہے، مکی سورت ہے۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، عباد الرحمن کے اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے، تو کئی ساری چیزیں ہیں اس صورت کے اندر میں، بالخصوص مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ سن لیجئے کیا کیا ان کے اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا جی، وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہ جو قرآن گھڑ کر کے لائے ہیں یہ ان کا نہیں ہے، یہ تو گھڑا ہوا ہے، کوئی اور ان کی مدد کرتا ہے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، پہلے کہیں کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہاں سے لکھ کر کے لاتے ہیں۔ فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام ہوئی، تو کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کہیں سے گھڑ کر کے لے کر کے آتے ہیں، یہودیوں سے لے کر کے آتے ہیں، ان کی کتابوں سے نقل کر کے لے کے آتے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے جیسا ہی نبی ہمارے درمیان کیوں بھیج دیا، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ نبی انسان اسی لیے بھیجا ہے
تاکہ تم کل کو یہ اعتراض نہ کر سکو کہ جی وہ تو فرشتہ ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، ہماری ضروریات کو سمجھتا نہیں ہے، تو کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں، تاکہ تم اعتراض نہ کر سکو۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اسی لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے، ويمشي في الاسواق، بازاروں کے اندر بھی چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، فیکون معه نذیرا، فرشتہ آ کر کے ڈراتا، او یلقى الیہ کنز، یا کوئی خزانہ اس کے پاس ہوتا، او تکون له جنۃ یاکل منها، یا کوئی باغ ہوتا جس سے کھاتا پیتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں بہکانے کے لیے کہ تم ایک پاگل آدمی کی کیا کر رہے ہو، تم مجنون آدمی کی اتباع کر رہے ہو، تو آپ کے خلاف ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، دیکھو کیسی کیسی مثالیں، کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ فلا يستطيعون سبیلا، حق بات کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے مکر و فریب کو ہم ختم فرما دیں گے۔ اور پھر آخر میں، پارے کے آخر میں ان کی باتوں کا رد بھی کیا گیا ہے کہ دیکھو تم ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ انسان ہے، انسانوں کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے جن کو تم بھی نبی مانتے ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، تو جن کو تم نبی مانتے ہو، بھلے ہی دو چار کو مانتے ہو، لیکن وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے۔ جن نبیوں کو تم مانتے ہو کہ ہاں وہ نبی تھے، تو وہ بھی تو انسان ہی تھے، تو جب وہ نبی انسان تھے تو اگر یہ نبی بھی انسان ہے تو اس میں فرق کیا ہوا، پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے، اسی کا ذکر ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر وہ بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ تصبرون وکان ربک بصیرا۔ تو یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے، 18واں پارہ۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 19ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ میں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 18واں پارہ خاص کر کے سورہ نور پڑھیے، سب سے گزارش ہے، بہت سارے احکامات ہیں، میں نے تو اجمالاً بتایا آپ کو، پھر بھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے، تو بہت سارے احکامات ہیں، بہت مفید احکامات ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔